میرا نام کلثوم تھا اور میں 28 سالہ لڑکی تھی۔ ابھی تک میری شادی نہیں ہو رہی تھی، پر میرے گھر والے میرا رشتہ موجود ڈھونڈ رہے تھے۔ میرے والدین جو کہ بہت ہی شریف تھے، پر میں ان سے بہت ہی زیادہ مختلف تھی۔ میں ہر کام اپنی مرضی سے کرتی تھی۔ مجھے شاپنگ کا بہت شوق تھا۔ شاپنگ پہ جانا، کھانا پینا، باہر ہوٹلنگ کرنا، ان چیزوں کا مجھے بہت ہی زیادہ شوق تھا۔ میں یہاں پر ایک کوئٹہ کے شہر میں رہا کرتی تھی، پر مجھے لاہور سے شاپنگ کرنا انتہائی پسند تھا۔ میں پورا سال پیسے جمع کرتی اور جیسے ہی عید آنے والی ہوتی میں لاہور جاتی اور وہاں سے شاپنگ کرتی۔ ایسے ہی میں نے اس بار بھی کیا۔ میں نے اپنے پیسے جمع کیے اور اپنے والدین کو ساتھ لے کر لاہور چلی گئی۔ وہاں پر میری خالہ موجود تھیں۔ خالہ کے گھر ہی ہم نے اسٹے کیا، وہیں پر ہی رہے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد میرے والدین مجھ سے بہت مختلف تھے، مجھے منع کیا کرتے تھے۔ میرے والدین مجھے منع کیا کرتے تھے کہ تم فضول خرچی مت کرو، پر میرے تو شوق تھے، مجھے پورے کرنے تھے۔ میں طرح طرح کے آن لائن نیٹ پہ کام بھی کر کے اپنی شوق پورے کرتی رہتی تھی۔ اب ایک دن ایسے ہوا کہ جب میں نے اپنے والدین کو راضی کر لیا اور لاہور چلی گئی۔ لاہور کا ایک مشہور شاپنگ مال ہے مون مارکیٹ، وہاں پر گئی۔ وہاں پر تو طرح طرح کے کپڑے لگے ہوئے تھے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں سارے ہی اٹھا لوں، پر میری اتنی قسمت کہاں کہ میں سارے اٹھا سکتی۔ میرا تو بھائی بھی نہیں تھا کوئی، اور نہ ہی کوئی اور کمانے والا۔ میرے والد کی بالکل معقول تنخواہ تھی، پر میرا جو جذبہ تھا وہ بہت زیادہ تھا شاپنگ کا۔ پر حل میں تو نہ کر سکی۔ میں ایک بہت ہی ماڈرن ٹائپ بن کر جایا کرتی تھی۔ اکثر تو میں نے جینز پہنی ہوتی تھی، تو لوگ مجھے کافی امیر سمجھا کرتے تھے، سمجھتے تھے جیسے پتہ نہیں کون آ گئی۔ اتنی میں امیر تو تھی نہیں، مڈل کلاس سے بلانگ کرتی تھی، پر لوگ ہمیں دیکھ کر ایسے ہی فیل کرتے تھے جیسے کہ پتہ نہیں شاید میں کتنی ہی امیر ہوں، کیونکہ لوگوں کے ایکسپریشنز دیکھ کر مجھے سمجھ آ جایا کرتی تھی۔ اب ایک دن ایسے ہی ہوا، جب میں شاپنگ کر رہی، میں اپنی امی ابو کو لاہور خالہ کے پاس چھوڑ آئی اور پھر میں وہاں سے نکل پڑی شاپنگ کے لیے۔ میں اتنے بہت بڑے شاپنگ مال پر گئی، مون مارکیٹ۔ وہاں پر ایک نیو مال کھلا تھا، ابھی بالکل ریسنٹلی اوپن ہی تھا، باہر لکھا بھی ہوا تھا اسٹاف کی ضرورت ہے۔ بہرحال میں اندر گئی تو میں گھومنے پھرنے لگی، پکچرز بنانے لگی، طرح طرح کی ویڈیوز بنانے لگی اور اپنا آپ دکھانے لگی، یعنی کہ بالکل اوپنلی پھر رہی تھی میں جینز اور شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ گھر سے میں اکثر عبایا پہن کے نکلتی تھی، پر باہر سے میں اتار دیا کرتی تھی، اپنے شوق پورے کیا کرتی تھی۔ بال کھلے تھے میرے اور آئیز میری براؤن تھی۔ رنگ میرا اتنا فیئر تھا کہ کوئی سمجھتا تھا کہ میں پٹھانی ہوں تو کوئی سمجھتا تھا کہ میں کشمیری ہوں، جبکہ میں دونوں ہی نہ تھی۔ یہ میرا رنگ نیچرلی ہی ایسا تھا۔ اب یہ ہوا کہ میں ایک دکان پر جا کے رکی تو دکان والے مینیجر نے مجھے بلایا۔ انہوں نے مجھے کہا، بیٹا آپ ادھر آؤ، ایک منٹ بات سنو۔ میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہتے ہیں آپ کسی جاب کی تلاش میں ہو؟ میں نے کہا نہیں، تو ویسے کوئی اچھی جاب مل جائے تو میں منع بھی نہ کروں۔ اس نے کہا کیوں نہیں، میرے ادھر اسٹال میں، یعنی کہ میرے اس مال کے اندر کافی زیادہ ایسی شاپس ہیں جو یہاں پر کافی جابس ہیں، آپ جیسی لڑکیوں کی ضرورت ہے جو ماڈ ہو اور ریچ بھی ہو، جنہیں پیسوں کی ہوس بھی نہ ہو، اور ہماری سیلری بھی ان کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے۔ میں نے کہا اچھا، مجھے بتائیں کتنی سیلری ہے اور کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جسٹ آپ نے ریسیپشنسٹ پہ بیٹھنا ہے یا پھر کاؤنٹر کے اوپر بیٹھنا ہے، جسٹ آپ نے بل بنا کر لوگوں کی چیزیں لینی ہے اور جو تھوڑا بہت آپ ڈسکاؤنٹ دیں گی انہیں وہ کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں نے کہا واؤ، صرف بیٹھ کے کام کرنا ہے؟ تو میں نے کہا اور کیا ہے اس کی ڈیمانڈس؟ انہوں نے کہا جیسے کہ آپ نے ابھی ڈریسنگ کی ہوئی ہے، بالکل ایسی ہی ڈریسنگ کی ہمیں لڑکی چاہیے، ڈیلی اس کی ڈریسنگ چینج ہو، ڈریسز بھی ہم دے دیا کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا تو کام ہی یہی ہے۔ ہمیں کافی 50% لو پڑتا ہے اگر ہم پیچھے سے خود ڈریسز منگوائیں تو۔ میرے تو منہ میں پانی آ گیا، میں نے کہا واؤ، اگر مجھے ڈریسز فری میں ملیں گی، میری تو شاپنگ کا خرچہ ہی بچ گیا، کیونکہ میں تو شاپنگ کرتی ہی اس لیے تھی ڈریسز کے لیے، ایک بار جو ڈریس پہن لوں دوبارہ نہیں پہنتی تھی۔ طور طریقے میرے سارے امیروں والے تھے، کھانا پینا میرا امیروں والا، پر تھی میں مڈل کلاس۔ اب دکان والا مجھے کافی امیر سمجھتا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا والد والدہ تھوڑے سے بیمار ہیں تو وہ فی الحال گھر ہی ہیں، کچھ نہیں کرتے، میں ہی ہوں، اور میں فی الحال مجھے بھی جاب کی ضرورت نہیں ہے، پر میں بس ایسا ٹائم پاس کے لیے کر رہی ہوں، میری فرسٹ ایکسپیرینس ہے یہ۔ انہوں نے کہا جی کیوں نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے کہا تمہیں ہم 40,000 سیلری دیں گے، اس کے علاوہ تم شاپنگ کر سکتی
سکتی ہو یہاں سے ہفتے میں ایک بار کوئی ایک ڈریس لے سکتی ہو، اور باقی جو تم ڈیلی ڈریسز پہنو گی وہ ہماری طرف سے ہوں گے، وہ تم ڈیلی پہن لینا، اس کے بعد ہمیں واپس کر دینا، اس کا تمہارا کوئی حساب نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی اپنا ڈیلی یونیفارم یعنی کہ ڈیلی ڈریس چینج کرواتے تھے اور اس کے بعد وہ رکھ لیتے تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جو مرضی کریں گے، میں تو ایک بار پہن کے اپنے شوق پورے کر لوں گی۔ میں ان کی بات مان گئی اور وہ میری بھی مان گئی۔ اب انہوں نے کہا کہ فائنل کرتے ہیں جاب کے لیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ذرا گھر سے پتہ کر لوں اور پھر کل دوبارہ آپ کے پاس چکر لگاتی ہوں۔ انہوں نے کہا میں نے آپ کا انٹرویو لے لیا ہے، اب آپ پاس ہیں، اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اپائنٹمنٹ لیٹر دے دیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں ابھی مت دیں، آپ کل دے دیے گا، ذرا میں پوچھوں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ بیسٹ ہیں، آپ اپائنٹمنٹ لیٹر لے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ مجھے کل کنفرم کر دیں۔ پھر میں بہت خوش ہوئی، اس کے اوپر سیلری سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ گھر جاتے ساتھ ہی میں نے اماں ابا کو دکھایا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ تو، پر مسئلہ یہ ہے، انہوں نے مجھے کہا او ہم تو کوئٹہ رہتے ہیں، یہاں تو نہیں رہتے نا، ہم کہاں کیسے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہ تم یہاں پر جاب کرو اور ہم یہاں پر حالانکہ گھر بیٹھے رہیں، ایسے تو نہیں صحیح نا۔ اماں نے مجھے بہت سمجھایا، انہوں نے کہا ہم کوئٹہ رہتے ہیں، ہوش کرو، ہم یہاں نہیں رہ سکتے، ہم تمہاری شادی کر دیتے ہیں، شادی کے بعد تم جہاں مرضی جاؤ اور جو مرضی کرتی پھرو۔ میں نے کہا خبردار اگر آپ لوگوں نے میری شادی کی بات کی تو میں آپ لوگوں کو ویسے ہی چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میں نے پھر اس کے بعد ان سے کوئی اور بات نہیں کی، پھر وہ ڈر سے گئی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے شادی کی تو فی الحال کوئی بات نہیں کی۔ اب میں جب بھی ان کے پاس جاتی وہ تھوڑی سی ڈری ہوئی ہی رہتی، فضول بات کوئی بھی نہ کرتی۔ ان کو پتہ تھا کہ میں غصے میں آ گئی تو پھر آپے سے باہر ہو جاؤں گی۔ ادھر سے ایمان کا مسئلہ ویسے ہی بنا ہوا تھا۔ ایمان جو ہے ادھر میری خالہ کا نام ہے، میری خالہ جہاں پر میرے والدین رکے ہوئے تھے۔ میں نے کہا میں تو اب جاب کروں گی۔ ادھر سے میری خالہ کہتی ہیں میرے گھر میں بھی کافی مسائل ہیں، میرے شوہر کے ساتھ بہت مسئلے چل رہے ہیں، میں تم لوگوں کو نہیں بتا سکتی اور نہ ہی میں زیادہ دیر آپ لوگوں کو یہاں رکھ سکتی ہوں۔ میری والدہ بڑی شرمندہ ہوئی، انہوں نے مجھے علیحدہ سے جا کے کہا تھوڑے سے ہوش کے ناخن لو، یہاں پر تم جاب نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا نہیں میں نے تو یہیں کرنا ہے۔ بہرحال میں اگلے دن دوبارہ گئی، اس مینیجر کو میں نے بتایا کہ یہ کنڈیشن ہو رہی ہے۔ وہ کہنے لگا کوئی مسئلہ نہیں، ہم رہائش بھی دے سکتے ہیں آپ کو اگر آپ رہنے والے بنے تو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ رہائش دیں گے تو ٹھیک ہے پھر ہم رہ لیں گے۔ انہوں نے مجھے رہائش دکھائی، اسی مال کے سائڈ پہ ایک کوارٹر بنا ہوا تھا اور اتنا کو پیارا وہ کوارٹر تھا جیسے لگتا تھا کوئی ہوٹل ہے اس کے رومز میں آ گئے ہوں، کچن بھی اوپن اور ہر طرح کی چیز وہاں پر اویلیبل تھی۔ میں گھر گئی اور میں نے امی کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھیں ہمارے حالات خراب ہیں، اگر میں جاب کر لیتی ہوں تو ہم کچھ بنا لیں گے، جمع جوڑ کر لیں گے، کل کو پھر میری شادی کے لیے بھی پیسہ جمع ہو جائے گا۔ میں نے جان کر ایسے بولا تو میری اماں مان گئی، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو اگر تم واقعی ہی شوق کر رہی ہو تو ٹھیک ہے ہم کچھ دیر تمہارے ساتھ رہ لیتے ہیں۔ کوارٹر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا بالکل مال کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا بالکل مال کے ساتھ ہی ہے بالکل۔ انہوں نے کہا کہ اگر مال کے پاس ہی ہے تو ٹھیک ہے پھر ہم تمہارے ساتھ رہ لیتے ہیں۔ میرے والد ذرا غصے میں تھے، انہوں نے کہا میرا سارا گھر بار پیچھے ہے، کام پیچھے ہے، وہ کون سنبھالے گا؟ میں نے کہا آپ تھوڑے دنوں کے لیے بے شک چلے جائیں، پھر آپ لوگ ایسا کریے گا تھوڑے دنوں بعد واپس آ جائے گا۔ میری امی مان گئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں 1 ماہ کے لیے، تم 1 ماہ تک اپنا کام دیکھ لو، اگر تو سیٹ ہوگی تو ٹھیک ہے، نہ سیٹ ہوئی تو تم بھی واپس آ جانا، اور اگر تمہیں لگا کہ تم آگے نکل جاؤ گی تو ہم واپس آ جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب میری ماں اور باپ دونوں مان چکے ہوئے تھے، میں بھی بہت خوش تھی۔ میں نے کہا اب میں اسی جگہ پر شاپنگ بھی کیا کروں گی اور مجھے جاب بھی مل گی، میرے والدین کے حالات بہتر سے بہتر ہو جائیں گے۔ میرے ابو اور امی دونوں بہت خوش تھے۔ جب میں نے 1 مہینہ پورا کیا تو مجھے سیلری ملی، میں نے کل ملا کے 50,000 کما لیا، 30,000 بیسک اور 20,000 میں نے اوپر ٹارگیٹس کمائے، تاکہ کیونکہ میں نے ان کی سیلنگ آن لائن پرچیزنگ سب کچھ میں نے سٹارٹ کر دیا، انہی کی شاپ سے آن لائن سیلنگ سٹارٹ کر دی، جس کی وجہ سے مجھے بہت ہی پروفٹ ہوا۔ میں نے 50 سے 60,000 ان کی طرف سے کمایا اور میں گھر پر آئی تو میرے والدین بہت خوش ہوئے۔ 1 ماہ گزر چکا تھا، میرے والدین نے کہا ٹھیک ہے ہم واپس آ رہے ہیں۔ وہ میرے پاس اپنی خوشی چھوڑ کر میرے پاس آ کر رہنے لگے۔ اب وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونا بہت مشکل تھا کیونکہ وہ شروع سے ذرا بیکورڈ ایریاز میں رہی ہیں۔ پھر میں ان کو باہر لے کر جاتی، انڈے ور لے کے جاتی، ہر طرح کی ان کو سہولیات فراہم کرتی
تاکہ ان کو فیل نہ ہو کہ وہ اپنا شہر چھوڑ کر آ گئی ہیں۔ مجھے بائک بھی چلانے آتا تھا اور میں باہر کے کام خود ہی کر لیتی تھی۔ کچھ ہی ٹائم بعد میں نے پیسے جوڑ کر ایک چھوٹی سی گاڑی لے لی مہران، اور پھر میں اپنے والدین کو اس کے اندر گھمایا پھرایا کرتی تھی۔ اس طرح سے کچھ ٹائم میں نے وہاں پر جاب کرنے کا سوچ لیا۔ 2 سال کا میرا ایگریمنٹ تھا۔ میں نے کہا 2 سال تک دیکھتی ہوں کتنا کو میں کما سکتی ہوں، اور پھر میں یہاں پر اپنا ایک چھوٹا سا گھر ہی خرید لیتی ہوں۔ وہی میں نے اپنے لیے محنت شروع کر دی، اور اب میں بس اسی محنت میں لگی ہوئی ہوں۔ میرے والدین میرے پاس ہی رہتے ہیں، اور ان کو میں نے ملازمت دے دی ہوئی ہے۔ وہ گھر کے سارے کام اور کھانا بنا کر رکھتی ہے۔ تو بس گائز، یہ تھی میری آج کی سٹوری۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتی ہوں، تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت، اور اللہ حافظ۔